اب ہم چلتے ہیں جی دلہن کی طرف، جی بہو رانی کی طرف. بہو رانی تو ادھر بیٹھی ٹھیک ہے جی بہو رانی. تو اب جملے انہوں نے تو کرنے ہیں، لوگوں نے باتیں کرنی ہیں، ہم نے ان کو سمجھا دیا ہے بھائی آپ لوگوں کی لمیٹیشن یہ ہے، لیکن پوچھا تو مجھ سے جا رہا ہے نا. ہاں دونوں باتیں دیکھیے، ایک یہ کہ ان کو سمجھا دے کہ بھائی ذرا مطلب جی لینے دو بھائی، جی لینے دو یار. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایسے سوال آئیں گے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ایسے سوال آئیں گے کیونکہ یہ قوم چپ نہیں رہ سکتی. ظاہر سی بات ہے، اس نے بولنا ہی بولنا. پھر آپ کیا کریں گے؟ ہاں اب سوال یہ ہے کہ بھائی بہو کو کیا کرنا چاہیے. بہو کو سب سے پہلا کام اگنور کرنا سیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگنور کرنا جب تک نہیں سیکھے گی، ہر چیز کو اپنے اوپر لینا، ہر چیز کو اس طریقے سے کہ یار اس نے کہا. اچھا ہر چیز کا نا جواب بھی نہیں دینا ضروری ہوتا. مثال کے طور پر ہمارے استاد جی نے بڑی زبردست ہمیں مثال دی تھی. کہتے ان سے نا کسی نے سوال کیا اور بڑا عجیب سا سوال تھا. انہوں نے کہا یار اس کا جواب میں آپ کو نہیں دے سکتا. استاد جی آپ اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ کہتے بیٹا ہر چیز کا جواب دینا ضروری تو نہیں ہوتا، میں نہیں دینا چاہتا. آپ سمجھدار ہو، آپ خود سمجھ لو. ٹھیک ہے، میں کیوں نہیں دینا چاہتا؟ اس کے ہو سکتا ہے یہ وجوہات ہوں. کہتا نہیں دنیا میں ہر سوال کا جواب ہوتا ہے. کہتے ہوتا ہے، ہر سوال کا جواب ہوتا ہے اور ہوتا ہوگا بھی. ٹھیک ہے یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا. پھر انہوں نے ایک مثال دی. کہتے جب بچہ پوچھتا ہے آپ سے کہ ابو جی بچے کیسے آتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا پری چھوڑ کے جاتی ہے یا کوئی فلاں اس طرح سے آتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا اس کو ڈائریکٹلی سیدھا بتاتے ہیں سارا؟ تو کہتے ہیں بھائی ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا. تو یہاں پر آپ کو بھی کیا کرنا ہے، اگر کوئی سوال آپ سے کرتا ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیں. آپ اس کا جواب اچھے سے اس طریقے سے دے سکتی ہیں کہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں. تو اس طرح کا جواب ہے. اللہ کا اختیار ہے، اللہ سے امید ہے. باقی آگے جب وہ نصیحتیں کرنا شروع کر دے سب کی سن لیں. ٹھیک ہے، دل اپنا اتنا بڑا کریں آن دو. ٹھیک ہے، وہ خالہ جی ہیں، انٹی جی ہیں، پپو جی ہیں، وہ کوئی بھی کوئی رشتہ دار ہے، دعائیں دے رہی ہے. ٹھیک ہے، لو یار دعائیں نہیں بھی دے رہی، وہ ڈاکٹر کا ایڈریس دے رہی ہے. ہاں چلو ٹھیک ہے، ڈاکٹر کا ایڈریس بھی لے لو. ٹھیک ہے، لے کے رکھتے جاؤ اپنے پاس. اگر اس کو روکو گے، اس کو آگے سامنے والے کو کہو گے کہ بھائی نہیں میں نے نہیں لینا، یا ہمارے شوہر اس کو نہیں مانتے یا یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، اس کو اس سے لے لو. اس کو کہو جی بتائیں کوئی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اس نے ساری باتیں کر دی، بات کر کے چلی گئی، آپ اس کو اگنور کر دیں. آپ کو نہ اپنے شوہر سے بات کرنے کی ضرورت ہے نہ کچھ، لیکن سب کے لیے کیا ہے، اپنا جگرا بڑا کرنا ہے، دل بڑا کرنا ہے. اگنور کرنے کی جو ایک پاور ہے نا، یہ بہت زیادہ ٹریننگ سے، بہت زیادہ صبر سے اور بہت زیادہ انسان کو کوشش کرنے سے ملتی ہے. کچھ چیزوں میں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر حکم دیا ہے، انما العلم بالتعلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم تکلف سے سیکھنے سے آتا ہے. اس کا نا ایک خاصہ ہوتا ہے کہ زور لگا کے انسان پریکٹس کرتا ہے، بار بار سیکھتا ہے، پھر جا کے علم آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ رات کو تکیے کے نیچے جو ہے نا کتاب رکھی اور صبح علم آ گیا. دوسری چیز کیا فرمائی، انما الحلم بالتحلم. بردباری، جو دل کا بڑا ہونا ہے، جو ٹھیک ہے مجھے یہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے اس کے بغیر بھی میں رہ لوں گا، اور ٹھیک ہے اپنا حق بھی معاف کر دینا، یہ ساری چیزیں بردباری میں آتی ہیں، وہ بھی تکلف سے سیکھنے سے آتی ہیں. تیسری چیز جو آپ نے فرمایا انما الصبر بالتصبر. صبر جو ہوتا ہے نا، یہ بھی تکلف سے سیکھنے سے آتا ہے، کوشش کر کے سیکھنے سے آتا ہے. یہ خود بخود نہیں آئیں گی چیزیں. آپ کہیں تھیوری سن لی ہے میں بس ٹھیک ہے اگنور نہیں، آہستہ 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 بچپن سے، جس طرح ہم نے پہلے ایک ایپیسوڈ میں بات کی تھی کہ بچوں کو بچپن سے ہی سکھائیں کہ باتیں دنیا کرے گی اور یہ والے سوالات ہوں گے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اولاد دے، لیکن اگر نہیں ہوتی تو یہ سوالات آنے ہیں، اور یہ سوالات جب آئیں گے تو آپ کو اگنور کرنے والا، صبر کرنے والا ایلیمنٹ اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اور اس میں طریقہ کار یہی ہے کہ اگلے کی بات کو سنتے رہیں. جب اس نے بات اپنی پوری کر لی، جی ٹھیک ہے آنٹی جی میں کوشش کروں گی انشاءاللہ، ہم لوگ چکر لگا لیتے ہیں کوشش کر کے اس کے پاس. ٹھیک ہے، اور ایک دفعہ چکر لگانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کہ اگر 2-4 سال گزر گئے ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی، لیکن پہلے ہی مہینے، دوسرے مہینے، پہلے سال پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ 2-4 سال والے تو ایک الگ سٹوری. ہم تو بات کر رہے ہیں کہ جو پہلے دوسرے تیسرے مہینے سے شروع ہوتا ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. اس میں ہی
ٹھیک ہے. تو اس میں تو مطلب وہ اول تو وہ جو سوال پوچھنے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے یہ سوال بنتا ہی نہیں. ان کا تو ہو گیا نا, ان کو ہم نے بتا دیا, سمجھا دیا. اگر آپ کو پوچھا تو وہی بات ہے, IFF از دا بیسٹ پالیسی. اچھا, اس میں سوال جب وہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن پہ کیا اثرات ہوتے ہیں کسی کا بار بار سوال کرنے سے؟ کیونکہ یہ لوگوں کو نا پتہ نہیں ہو, کہتے ہیں کہ یار کیا ہے, پوچھا ہی تو ہے نا, اس میں کون سا کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا. اچھا, ایک چیز جب بار بار پوچھی جاتی ہے اس سے کیا اثر ہوتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جب آپ کسی بھی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں نا, ہم ایک بات کہتا ہوں میں کہ اف یو وانٹ اینی تھنگ ٹو بیکم یو, ٹھیک ہے, آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی پرسنالٹی کا یا ہیبٹ کا یا آپ کے اس کا حصہ بن جائے, تو اس کو 66 دن 66 مرتبہ رپیٹ کرو اپنے ساتھ, تو وہ چیز آپ کی پرسنالٹی میں آ جائے گی. اس کے اثرات شروع ہوتے ہیں 7ویں دن سے, پھر 21ویں دن پہ, اس طرح ہم اس کو 7 ڈیز کے سائیکل پہ چلتے ہیں. اب آپ بار بار ایک بات پوچھ رہے ہیں, آپ بیسیکلی اس بندے کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ تیرے میں یہ کمی ہے, اس کی آئیڈینٹی کو چینج کر رہے ہیں, اس کے بلیف سسٹم کو سوڈو بلیف پہ لے کے جا رہے ہیں کہ اولاد ہونا از اونلی ہیومن بینگ, ادروائز آپ ہیومن بینگ نہیں ہیں. آپ اس کو سائیکولوجیکلی چھوٹا چوٹ مار رہے ہیں, جو کہ ایونچولی اس کو ڈپریشن کی طرف لے کر جائے گی, اور پھر وہ یہ سوچے گی کہ شاید میرے میں کوئی کمی تھی. میرے پاس ایک کیس تھا ایک خاتون کا, وہ مطلب ہائی فلائر تھی, ایک بینک میں بڑی سینئر آفیسر تھی, شادی اس کی لیٹ ہوئی تھوڑی سی, 34-35 سال کی عمر میں شادی ہوئی, ٹھیک ہے. تو جب شادی ہوئی تو وہاں پر اس میں کچھ کمپلیکیشنز بھی تھیں اس کے ساتھ میڈیکل کی, ٹھیک ہے. حالانکہ میاں بیوی آپس میں بہت خوش تھے, ان کو آپس میں کوئی پرابلم نہیں تھی. تو وہ بلکہ اس کا شوہر لے کے آیا کہ سر میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں بھی اولاد ہوگی تو تم کیوں پریشان ہو, ٹھیک ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا, میں بڑا خوش ہوں تمہارے ساتھ, لیکن سر یہ ان لوگوں کی, میرے والدین کی, اپنے والدین کی, رشتہ داروں کی باتیں سن کے یہ دوائیوں پہ چلی گئی ہے. حالانکہ وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں میرا شوہر کہہ رہا ہے کہ اٹ ڈزنٹ میٹر, ٹھیک ہے, لیکن میں کیا کروں, میرا مائنڈ اب ماننے لگ گیا ہے کہ میرے میں کمی ہے. وہ اپنے شوہر کو کہتی تھی تم دوسری شادی کر لو, کہتا یار میں دوسری شادی اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتا کہ ہماری اولاد نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, میں اگر اور کسی وجوہات سے ہے تو میں مانتا ہوں, ادروائز تم سے میں ہر طرح سے خوش ہوں. تو وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ جی آپ اس کو کنونس کر لیں, دوسری کر لیں, اس کی اولاد آ جائے گی, یہ سکون میں آ جائے گا. میں نے کہا یار بی بی وہ سکون میں ہے تمہارے ساتھ, تم اپنا سکون پر بات کیوں, کیونکہ سب نے خاندان نے ہر نے کیا کہ اس کو کیا کہ وہ جہاں اتنے اچھے لیول پہ کام کر رہی تھی اس کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ گھر میں مریضہ بن کے بیٹھ گئی. سو یہ ایک ایسا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے اس چیز کا کہ جو آپ اپنی طرف سے گڈ ول میں دے رہے ہیں. اچھا, پھر آپ کرتے کیا ہیں, ہم جب اپنے شولڈرز کو ڈروپ کرتے ہیں تو باڈی لینگویج کی سائنس کہتی ہے کہ ہم ایک ہارمون پروڈیوس کرتے ہیں جسے کورٹیزول کہا جاتا ہے, جو کہ ڈپریشن کا ہارمون ہے, جو کہ سیڈنس کا ہارمون ہے, جو کہ آئی ایم نتھنگ کا ہارمون ہے, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی یہ شولڈر یوں کر کے بیٹھنا چاہیے. تو اس میں تو وہ کیا کرتی ہے, جب آپ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا, جب خاتون پہلی ڈاؤن بیٹھی ہے تو جو آتا ہے نا بیٹا اچھا تیرے ساتھ ہوا, وہ ہاں, اب وہ اس کو آپ اور جھکا رہے ہیں, بیٹا اللہ تعالیٰ دیں گے بس دعا کرو, ہاں, اب وہ اور جھک رہی ہے. وہ ایونچولی کیا ہو رہا ہے کہ اس کا مائنڈ کورٹیزول پروڈکشن بڑھائی جا رہا ہے, ڈپریشن کا ہارمون آٹومیٹک پیدا ہو رہا ہے, اور وہ یہ یقین میں جا رہی ہے کہ میرے میں کوئی کمی تھی. اور ہمارے یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ بہت زیادہ آج کل چل رہی ہے, یہ تیرے کسی گناہ کی سزا ہے. یعنی ایسے گناہ چیکر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں, وہ ان کے پاس ڈیٹا ہے نا, گناہ چیکر تھا نا, جیسے وہ ریل میں ہوتا تھا نا, اور وہ ہوتا تھا ٹکٹ چیکر ہوتا تھا, ٹی ٹی, گناہ چیکر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جی سی ہیں گناہ چیکرز. تو یہ یعنی کہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ظلم ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس بچی کے ساتھ جس سے آپ بظاہر پیار کرتے ہیں. آپ کے ہر اس سوال سے جس میں آپ یہ پوچھ رہے ہیں کوئی امید ہے, آپ اس کی امید توڑ رہے ہیں. یعنی بجائے اس کے کہ اس کے اندر کوئی امید پیدا کریں, آپ ہر اس سوال سے اس کی امید کو جو ہے نا وہ ڈسٹروائے کر رہے ہیں. یعنی اس میں اب جو خاندان ہے, خصوصی طور پر لڑکی کا اور لڑکے کا, دونوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, اور خاص طور پر شوہر کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ سوال عورت سے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مطلب ذہن میں رکھنا چاہیے ہر شوہر کو کہ 1-2 مہینے بعد یہ سوالات ہونا شروع ہو جائیں گے, اور اس کو ذہن میں اس طرح کا. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کا مجھے, حالانکہ میں نے اس کو یہ شادی سے پہلے ساری چیزیں اس کو بتائی ہوئی تھی, بس تھیوری تھی نا بھائی, جب گزرتا ہے نا انسان. نہیں, اس کا ابھی بھی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, وہ کہتا ہے شیخ صاحب وہ جو آپ نے ساری چیزیں سمجھائی تھی نا, وہ اسی طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے, معاملات ہو رہے ہیں سارے. اچھا, اب 2 مہینے گزرے, وہ 2 بہنوں کی اکٹھی شادی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اب اس کی بہن وہاں پہ خوشخبری ہے, یہاں پہ کہتا میرے گھر میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. 3 مہینہ شروع ہو گیا. اب وہ اس کے ذہن میں یہ چیز بھی ہے
کہتی کہ میری بہن کے جو ہے نا وہ معاملہ ہو گیا یہاں پہ نہیں ہو رہا. کہتے میں اب اس کو سمجھا رہا ہوں, قرآن کی آیتیں بھی سنا رہا ہوں, یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں, تسلیاں بھی دے رہا ہوں, لیکن وہ سر پکڑ کے بیٹھی ہے, یہ کیسے ہو گیا, یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, پتہ نہیں مجھ میں کوئی کمی ہے, فلاں ہے فلاں. اب ظاہر سی بات ہے یہ معاشرے کا ایک شروع سے جو بلڈ کیا ہوا ایک نظریہ ہے, اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے نا, کہ وہ ہم نے اس طرح ڈال دیا ان کے ذہنوں میں. تو اس لیے پریشان ہونے کی اس میں ضرورت نہیں ہے. خاندان کو میں ابھی جو بتانے لگا تھا کہ بھائی شوہر سمیت اس کے ساس سسر اور وہاں سے اس کے والدین اور جو بھی اس کے آس پاس قریبی جو لوگ ہیں, سب کو ہمت بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے اس عورت کی کہ بھائی اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. اور اگر ایک بندہ بھی گھر میں نیگیٹو ہو گیا تو سمجھ لیں کہ وہ کام خراب. ابھی آپ نے جو ایک جملہ بولا نا کہ میں اس کو آیتیں بھی پڑھ میرے پاس نا اس طرح جب کیسز آتے ہیں نا, میں جانتی ہوں کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, میں جانتی ہوں کہ دین یہ کہہ رہا ہے, میں جانتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن تو یہ جس طرح ہم نے ٹرائی کے اوپر بات کی تھی نا, یہ جو لفظ ہے نا لیکن یا بٹ, یہ بھی ہماری ڈکشنری سے نکل جانا چاہیے. بیکاز لیکن کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ لیکن سے پہلے کہا گیا ہے وہ جھوٹ تھا, میرا اس پہ یقین نہیں تھا. وہ جانتی تو ہوں, مانتی نہیں ہوں. جاننے اور ماننے میں جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, پر طبیعت ادھر نہیں آتی. اس میں مسئلہ ہے یقین کا. لیکن جس چیز پہ مجھے یقین ہوتا ہے نا, آج کی ہماری جو جنریشن ہے وہ کیونکہ ایک مادی دنیا ہے اور جو کچھ ظاہری طور پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, ہمیں اس پہ یقین ہوتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ میں اگر ٹریفک سگنل پہ کھڑا ہوتا ہوں, پولیس والا کھڑا ہے تو میں کھڑا ہوں, اگر وہ نہیں کھڑا تو میں چپ کر کے گزر جاتا ہوں, ٹھیک ہے. یا مجھے ایک دفعہ چالان ہو گیا ہے, کیمرہ شیمرہ پڑ گیا ہے, تو پھر بھی میں رک جاؤں گا, نہیں بھی ہے پولیس والا. تو ہم چلتے ہیں جو ایک مادی دنیا ہے اس کے اندر, ہم جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, سمجھ آ رہی ہوتی ہیں اس پہ. اور یہ چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑا ہے سب کے, کہ بھئی کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں کہ تمہیں یقین کرنا ہے. ہوگا کیسے؟ اب میں یہی بات کرتا ہوتا ہوں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آج کل نا ہماری یوتھ یہ سوال کر رہی ہوتی ہے, جی میں نماز کیوں پڑھوں, میں یہ کام کیوں کروں, میں دعائیں کیوں کروں, ٹھیک ہے, میں اللہ تعالیٰ کو کیوں مانوں, ہیں یہ سارے سوالات کے جواب ہیں اس میں. اچھا اب اس میں دو چیزیں ہیں. میں والدین کو یہ کہتا ہوتا ہوں, دیکھیں یہاں تو آپ کسی بھی چیز کا ریزن تلاش کر لیں یا اس کا ایمان مضبوط کر لیں. اگر آپ کے پاس ہر چیز کا ریزن ہے تو دیتے جائیں. وہ سوال کر رہا ہے نماز کیوں پڑھوں, تو دیں اس کو ریزن, 10 ریزن دیں, اس کو سمجھ میں آئے تاکہ وہ اس کے حساب سے کرے. نہیں تو ایمان مضبوط کریں, اس کو اللہ تعالیٰ کا تعارف اتنا کرا دیں کہ بھائی جس اللہ نے یہ کہا ہے وہ کون ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. یہ تعارف جو ہے نا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ہوا ہے نا, تو ان کی مثال اس وجہ سے ان کو صادق اور صدیق کہا گیا, ٹھیک ہے. کہ جب ابو جہل نے آ کر کہا کہ ایک بندہ راتوں رات بیت المقدس اور یہ وہ ساری جگہ سے ہو کر آ گیا, تو اس نے کہا راتوں رات, ایک رات میں بیت المقدس جانا اور واپس آنا امپاسبل ہے, کوئی جا ہی نہیں سکتا. مگر تمہارے جو دوست ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہہ رہے ہیں, کہتے کر سکتا ہے. وہ بھائی فوری طور پہ اسٹیٹمنٹ چینج کہ بھائی ایک عام بندہ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ رسول اللہ ہیں تو کر سکتے ہیں, اللہ کروا رہا ہے نا, عام طور پہ تو یہ تھا ایمان ان کا. یہی سوال ہوا تھا حدیبیہ میں, ٹھیک ہے. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح وہ شرائط لکھوا رہے ہیں. اچھا شرائط لکھواتے ہوئے ایک شرط, جب مختلف شرطیں تھیں اس میں سے ایک شرط لکھوائی, تمہارا بندہ ہمارے پاس آ جائے گا ہم واپس کر دیں گے, ہمارا جائے گا تو واپس نہیں ہوگا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہنے لگے یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں, وہم علی الباطل, اور وہ باطل پر نہیں. کہا ایسے یا رسول اللہ اگر لڑیں تو لڑنا چاہیے, ہمارے پاس جو ہے نا وہ غیرت ہے, معاملات ہیں, تو ہمیں لڑنا چاہیے, ہم جنت میں جائیں گے لڑ کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جو جواب دیا تھا نا وہ تھا انی رسول اللہ, عمر یہ میں خود نہیں کر رہا, میں اللہ کا رسول ہوں, ولست اعصیہ, میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا, وہو ناصری, اور میرا اللہ میری مدد کرے گا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا یقین, مطلب اس وقت ابھی ابتدائی دور ہے, ابھی چل رہا ہے معاملہ. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آگے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح, وہ سیم وہی بات کہی. تو اس میں نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جواب بھی سیم وہی تھا کہ عمر سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہا کیا چل رہا ہے, ٹھیک ہے, عجیب عجیب چیزیں ہیں اس میں, لیکن انہ لرسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہیں, ولیس یعصیہ, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے, وہو ناصرہ, اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا. یہ تھا ایمان. جب پتہ چل گیا نا بھائی اللہ نے کرنا ہے, اور دیکھیں آپ پھر ہوا 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی, اور وہاں پہ صرف عمرہ کر کے واپس آ جانا تھا اگر مل جاتا وہاں پہ عمرہ. اللہ تعالیٰ نے اس 2 سال 1.5 سال کے صبر کے بعد پورا مکہ دینا تھا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے جو دینا تھا وہ اس سے بڑا تھا.
تو اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہوتا ہے اس میں وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے, صرف اس میں کیا کرنا ہوتا ہے یقین. اب یہاں پر یقین والا سارا معاملہ ہے, بھائی آپ کو آیتیں اور حدیثیں سنا رہے ہیں تو آپ کا جب یقین نہیں ہے تو انا عند ظن عبدی بھی, اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں. جیسے تو بھائی میرے بارے میں سوچ رہا ہے ویسے ہی ہوگا. اگر تو نے سوچا کہ اولاد اللہ نے دینی ہے, اگر تو نے سوچا کہ مجھے اس آیت سے شفا مل جائے گی, جس طرح وہ سورہ شمس والی آپ نے بات کی, اگر تو نے سوچا کہ مجھے جو ہے نا وہ یہ کام میں کر لوں گا اور یہ, پھر تو کر سکتا ہے, پھر میں تیری مدد کروں گا. ٹھیک ہے, یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا استعین باللہ ولا تعجز. کام کرنے لگا ہے نا, کھڑا ہو, اللہ سے مدد طلب کر, ولا تعجز, پھر تھکنا نہیں ہے, پھر رکنا نہیں ہے, کیونکہ میرے ساتھ اللہ ہے بھائی, میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو جب تک یہ نہیں ہوگا بھائی, یہ پورا سارا کانسیپٹ ہمارا ختم. اس میں مسلمان کے لیے موٹیویشن ہے. ڈپریشن میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو یہ چیزوں, اسی چیز میں ان کا مسئلہ ہوتا ہے. یار مومن ڈپریشن میں کیسے جا سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اس کو پتہ ہے یار 100 چیزیں ہیں, مجھے دنیا کے اندر صرف زندگی گزارنی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا. اگر میں یہ نہیں کر سکا تو یہ کر لوں. ہمارا 9ویں 10ویں کا بچہ پچھلے سال 9ویں کا, اس سال 10ویں کا, ٹھیک ہے, یا پتہ نہیں کون سی کلاس کا تھا, جس نے وہ دوسرے تیسرے فلور سے پیپر کے دوران ہی چھلانگ لگا لی. پچھلے سال جو رزلٹ آیا تھا اس میں 9ویں کے بچے نے خودکشی کر لی. ٹھیک ہے, یہ کیوں کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اگر ٹھیک ہے اس میں پاس نہیں ہوئے تو 100 اور طریقے ہیں یار دنیا میں جینے کے, اللہ کے لیے جینا ہے نا. تو اس لیے ان چیزوں کا نا ہمارے معاشرے میں یہ ایک یونیورسل اصول سمجھ لیں, ہر بندے کے لیے, یہ صرف بہو کے لیے نہیں ہے کہ بھئی اگر تمہیں باتیں کہی جا رہی ہیں تو تم برداشت کر رہی ہو تو تمہیں انتظار کرنا ہے اللہ کے لیے. پنجابی میں کہتے ہیں نا کسن نیڑے یا رب, مکہ نزدیک ہے یا اللہ. تو انفارچونیٹلی ہمیں مکے پہ یقین ہے. بالکل, ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے, کیونکہ تو مکہ تو بھی پڑھنا ہے نا. تو بات ہے یقین کی ساری, یقین ہوگی تو معاملہ ٹھیک ہوں گے.